حیض کے مسائل خواتین کے لیے انتہائی اہم موضوع ہر عورت لازمی پڑھے اور آگے شیئر کرے۔ حیض بالغہ عورت کے رحم سے آنے والی خون کو کہتے ہیں جو ہر ماہ آتا رہتا ہے۔ عورت کی کم از کم بلوغت کی عمر 9 سال ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ عمر 15 سال ہے۔ اگر کسی لڑکی کو 9 سال کی عمر سے پہلے حیض آ جائے تو یہ حیض نہیں بلکہ بیماری ہے۔ 15 سال تک کی لڑکی کو حیض آئی یا نہ آئی لیکن شریعت کے مطابق اس پر بالغ کا حکم لگ جائے گا۔ حیض کی مدت کم از کم 3 دن 3 راتیں ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن اور 10 راتیں ہوتی ہے۔ 3 دن سے کم حیض آیا تو یہ بیماری کی علامت ہے اور 10 روز کے بعد بھی حیض آیا تو یہ بھی بیماری کی علامت ہے۔ حیض کو برا بھلا کہنا بڑا گناہ ہے۔ حیض عورت کے اندر قدرتی نظام کا وہ ذریعہ ہے جو خواتین کو بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حیض کے ایام کی 24 گھنٹے پہلے خواتین میں اس کے آثار نمودار ہونے لگتی ہیں۔ جسم میں بے چینی، سر درد، بھوک کا نہ لگنا، ڈپریشن، نیند کی کمی، جسم میں درد اور سستی حیض آنے کی علامت ہے۔ بعض خواتین حیض کے استعمال شدہ پیڈز اور نیپکنز لاپرواہی سے باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ حیض کے استعمال شدہ پیڈز کو مکمل لپیٹ کر ڈسپوز کیا جائے۔ حیض کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس سے کئی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ یہ نہایت نقصان دہ عمل ہے۔ حیض کے دوران بیوی کے ساتھ لیٹنا، بوس و کنار کرنا سب کچھ جائز ہے لیکن ہم بستری کرنا بڑا گناہ ہے۔ کچھ لوگ حیض والی عورت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ جاہلیت کی نشانی ہے۔ حیض والی عورت نہیں قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے اور نہیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ لیکن اگر قرآن بھول جانے کا ڈر ہو تو جسم سے الگ کپڑے سے قرآن کو پکڑ کر لفظ بلفظ قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ پوری آیت ملا کر پڑھنا درست نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ نہیں رکھ سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، طواف نہیں کر سکتی۔ حیض کی حالت میں عورت ذکر و اذکار کر سکتی ہے، تسبیح پڑھ سکتی ہے، درود شریف، وظیفہ وغیرہ پڑھ سکتی ہے۔ حیض کا خون مکمل بند ہو جانے پر غسل کرنا واجب ہے۔ اگر حیض کا خون 10 دن سے پہلے بند ہو جائے تو غسل سے پہلے شوہر کے لیے بیوی سے ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے جبکہ 10 دن کے بعد بلا غسل بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔